اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ تو آج کا جو موضوع ہے یہ ہے ڈاک کا انوکھا ٹکٹ۔ یہ 7ویں جماعت کے لیے ہے یہ سبق۔ ان کی جو کتاب ہے بہارستانی اردو، اسی کا ایک سبق ہے ڈاک کا انوکھا ٹکٹ۔ پیج نمبر 52 پر یہ تمام طلبہ اور طالبات اپنی کتاب کو اوپن کریں گے۔ چلیے اب آج ہم اس سبق کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ نے ڈاک کے یادگاری ٹکٹ تو بہت دیکھے ہوں گے۔ آئے دن ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی کی یادگار منانے کے لیے ڈاک و تار کے محکمے نے ٹکٹ جاری کیا ہے۔ مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، سردار پٹیل، مولانا آزاد، رفیع احمد کدوئی اور بہت سے دوسرے لیڈروں کی یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کیے جا چکے ہیں۔ شاعروں اور ادیبوں میں میرا بائی، کالی داس، سور داس، رابندر ناتھ ٹیگور، غالب، انیس، سر سید احمد خان، اقبال اور پریم چند کے یادگاری ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیے گئے ہیں، اور اس طرح کے ٹکٹ جاری کرنے کا سلسلہ برابر قائم ہے۔ آج ہم آپ کو ایک عجیب غریب ڈاک ٹکٹ کا حال سناتے ہیں۔ یہ ٹکٹ جاپان میں جاری ہوا تھا۔ اس ٹکٹ میں انوکھی بات یہ تھی کہ اس پر ایک کتے کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ آپ پوچھیں گے کہ کتے کی تصویر کیوں بنائی گئی تھی؟ اس کتے میں ضرور کوئی خاص بات ہوگی تبھی اس کو اتنی اہمیت دی گئی۔ اس کے پیچھے ایک بہت دلچسپ کہانی ہے، آئیے ہم آپ کو کہانی سنائیں۔ اس کتے کا نام ہاچی ہے۔ ہاچی کا تعلق کتوں کی ایک خاص نسل سے ہے جس کا نام اکیتا ہے۔ یہ نسل بڑی وفادار ہوتی ہے اور اپنی وفاداری کے لیے سارے جاپان میں مشہور ہے۔ ہاچی 20 نومبر 1923 عیسوی کو پیدا ہوا تھا۔ اب یہ چھوٹا سا پلا ہی تھا کہ اس کے مالک نے اسے ڈاکٹر ویداکیا برو کے ہاتھ بھیج دیا۔ ڈاکٹر برو ٹوکیو یونیورسٹی میں پروفیسر تھے اور ٹوکیو کے جنوب مغربی حصے میں شیبویا ریلوے اسٹیشن کے پاس رہتے تھے۔ جب ہاچی کی عمر 1 سال کی ہو گئی تو وہ اپنے مالک کے ساتھ ہر روز صبح کو اسٹیشن جاتا۔ ڈاکٹر برو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے جاتے اور ہاچی اسٹیشن پر شام تک ان کا انتظار کرتا رہتا۔ جب شام کو گاڑی آتی تو وہ اپنے مالک کا استقبال کرتا اور ان کے ساتھ گھر واپس آتا۔ ہاچی کا یہ روز کا معمول تھا اور اس میں کبھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک صبح جب ڈاکٹر برو گاڑی میں بیٹھ کر یونیورسٹی چلے گئے تو وہاں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا جہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونا یعنی فوت ہو جانا۔ ہاچی اپنے عادت کے مطابق اسٹیشن پر بیٹھا رہا۔ شام کی گاڑی سے پروفیسر نہیں آئے تو وہ پریشان ہو گیا، لیکن مایوس نہیں ہوا۔ وہ اسی طرح روزانہ صبح کے وقت اسٹیشن آتا اور شام کی گاڑی کے وقت تک بیٹھا انتظار کرتا رہتا اور پھر منہ لٹکائے واپس آ جاتا۔ اسی طرح ہاچی 7 سال تک روزانہ بلا ناگہ اپنے مالک کی لینے کے لیے اسٹیشن جاتا رہا۔ دھیرے دھیرے ہاچی کی شہرت بڑھتی گئی۔ ایک دن ایک اخبار کے نمائندے نے ہاچی کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی۔ اس نے اپنے اخبار میں ایک مفصل مضمون لکھا۔ مضمون کی سرخی تھی 7 سال تک مالک کا انتظار۔ اس مضمون کا چھپنا تھا کہ ہاچی کا نام ملک کے کونے کونے میں پہنچ گیا اور روز سینکڑوں جاپانی شیبویا اسٹیشن جانے لگے۔ ہاچی کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا تانتا بندہ رہتا، یعنی تانتا بندہ رہنا یہ ایک محاورہ، اس کے معنی ہے بھیڑ لگ جانا۔ لیکن ہاچی ان باتوں سے بے خبر اپنے مالک کا انتظار کرتا رہتا۔ اب تو سارے جاپان میں ہاچی کا نام مشہور ہو گیا۔ 1933 عیسوی میں جاپان کے ایک مشہور فنکار نے جاپان کے ایک نمائش کے لیے ہاچی کا مجسمہ تیار کیا۔ مجسمہ کہتے ہیں بت بنانا۔ یہ مجسمہ اتنا مقبول ہوا کہ
जापानियों ने पीतल का वैसा ही मुजस्समा बनवाने के लिए चंदा जमा करना शुरू कर दिया ताकि इसका मुजस्समा शिबुया स्टेशन के सामने लगवा दिया जाए। 21 अप्रैल 1934 ईस्वी को इसकी निकाब कुशाई की गई। कहा जाता है कि इससे पहले किसी मुजस्समे की निकाब कुशाई के वक़्त जापान में इतना बड़ा मजमुआ कभी इकट्ठा नहीं हुआ था। फिर इसी तरह का एक मजमुआ अड़िये के शहरियों ने बनवाया क्योंकि हाजी उनके शहर में पैदा हुआ था। अब तो हाजी की मकबूलियत का ये आलम था कि हाजी के नाम से जापानियों ने तरह तरह की चीज़ें बनानी शुरू की। हाजी चॉकलेट, हाजी बिस्किट, हाजी खिलौने, गरज बेशुमार चीज़ें इसके नाम पर बनाई जाने लगी। यही नहीं, जापान के शायरों ने हाजी की वफादारी पर अच्छी अच्छी नज़में कहीं और थोड़े ही दिनों में उसके गीत सबकी ज़ुबान चढ़ गए। यहाँ तक कि एक फिल्म में भी हाजी को पेश किया गया, लेकिन हाजी इन तमाम बातों के बाद भी इसी तरह स्टेशन पर अपने मालिक का इंतज़ार करता रहा। ये सिलसिला 10 साल तक जारी रहा। वो मरते दम तक अपने मालिक को न भूला। 1935 ईस्वी में हाजी मर गया, लेकिन जापानियों के गीतों और नज़मों में हाजी अब तक जिंदा है। हाजी का जिस्म टोक्यो के कौमी अजायब घर में महफूज कर लिया गया। वो वहाँ इस तरह खड़ा हुआ है जैसे अब भी अपने मालिक का मुंतज़िर यानी इंतज़ार करता हुआ। जापान की हुकूमत ने हाजी का यादगारी टिकट जारी करके उसकी वफादारी को आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर दिया। अब यहाँ पर कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, इनके मैं माने आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पहला लफ्ज़ है परवरिश करना यानी पालना पोसना। यादगारी टिकट किसी शख्स या वाक़े के बारे में डाक टिकट। पिल्ला यानी कुत्ते का छोटा बच्चा। इस्तकबाल पेशवाई स्वागत। बिला नागा रोज़ाना मुसलसल मुतवातिर। मामूल वह बात जो रोज़ाना की जाए, रोज़ाना किए जाने वाला काम। मुंह लटकाए होना, मायूस होना, नाराज़गी या शर्मिंदगी से मुंह झुकाना। मुतसिल पास, करीब, नज़दीक। निकाब कुशाई पर्दा उठाना, नुमाइश करना। मुंतज़िर इंतज़ार करने वाला, राह तकने वाला। ज़ुबां पर चढ़ना, विरदे ज़ुबां होना, तकिया कलाम होना। तो ये था आज का लेसन। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।